ناظرین، معاویہ ابن ابو سفیان نے ایک مسیح رقاصہ عورت سے شادی کی جس کا نام محصون بنت بہدل الکلبی تھا۔ محصون بنت بہدل الکلبی کے اسلام کے حوالے سے مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال مضبوط قول ہے کہ محصون اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر ہی قائم رہی۔ روایات میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے بعد میں اس عورت کو طلاق بھی دی تھی اور یہ عورت واپس اپنے قبیلے چلی گئی تھی۔ اس محصون بنت بہدل کے بطن سے معاویہ ابن ابو سفیان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان کا ایک بیٹا اسی کے بطن سے 23 جولائی سن 645 عیسوی بمطابق 25 ہجری پیدا ہوا۔ بیٹے کا نام معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے بڑے بھائی یزید ابن ابو سفیان کے نام پر یزید رکھ دیا۔ ناظرین، ظاہری خلافت کے چوتھے دور میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت کے خلاف بغاوت اور حاکم وقت کے خلاف صف آرائی کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان نظام اسلام کو کچل کر بنو امیہ کے پہلے ملوک اور جابر حکمران بن گئے اور یزید اس کے پاس پرورش پانے لگا۔ ایک تو یہ وقت کے بادشاہ کا بیٹا تھا، دوسرا ایک نصرانی عورت کی اولاد۔ یزید نے وہاں سخت مزاجی، گھڑ سواری، شکار، شیرگوئی اور شراب نوشی کی تربیت لی۔ یزید ابن معاویہ کی کنیت ابو خالد تھی۔ اس کی بدکرداری کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر کتاب البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں یزید ابن معاویہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، نقل و روایت سے ثابت ہے کہ یزید سرود و نغمہ، ساز و راگ، شراب نوشی اور سیر و شکار کے اندر اپنے زمانے میں مشہور تھا۔ نو عمر لڑکوں، گانے والی دوشیزاؤں اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا تھا۔ سینگوں والے لڑاکا مینڈوں، سانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ کرواتا تھا۔ ہر دن صبح کے وقت نشے میں مخمور رہتا تھا۔ زین کسے ہوئے گھوڑوں پر بندروں کو رسی سے باندھ دیتا تھا اور پھراتا تھا۔ بندروں اور نو عمر لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا۔ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کراتا تھا۔ جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا تھا۔ اس کے علاوہ یزید ابن معاویہ اسی برتن سے شراب نوشی کیا کرتا تھا جس سے وہ بندروں کو شراب پلاتا تھا۔ ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہلا شخص جو میری سنت بدلے گا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک شخص پیدا ہوگا جو اس عدل میں رخ نہ ڈالے گا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان علیہ اللعن بندروں اور چیتوں کا دل دادا، گانے بجانے کا شوقین اور شراب نوش تھا۔ ایک روز وہ شراب نوشی کے شغل کے لیے بیٹھا۔ اس کے دائیں طرف ابن زیاد ملعون تھا۔ یزید نے اپنے ساقی سے کہا، مجھے وہ شراب پلا جو میری نرم ہڈیوں کو سیراب کر دے، پھر ابن زیاد کو بھی ایسا جام بھر دے جو میرے نزدیک میرا ہمراز اور امین ہے اور میری غنیمت اور جہاد کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے گلوکاروں کو حکم دیا کہ وہ ان اشعار کو گائیں، چنانچہ انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ یزید کے ساتھی بھی یزید کی طرح بد کردار تھے اور اس کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں گانے کا دورہ ہو گیا اور کھیل کود کے آلات استعمال کیے جانے لگے اور لوگوں نے سرعام شراب نوشی شروع کر دی۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی کتاب میں ایک مقام پر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ یزید اپنی نو عمری میں پینے پلانے کا شغل رکھتا تھا اور اس میں نوجوانوں کی سی آزادی تھی۔ یہ یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کا کردار تھا۔ اس کے کردار کو دیکھتے اور جانتے ہوئے معاویہ ابن ابو سفیان یہ چاہتا تھا کہ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ مسند حکومت پر بیٹھے۔ اس بات کا انہوں نے کئی مرتبہ اظہار بھی کیا۔ اب اس کی ان بدعمالیوں اور کربلا اور مکہ و مدینہ کی مسماری کا ذمہ دار بزور طاقت اس تخت پر بٹھانے والے کو نہ گنے تو اور کیا کرے کہ جس کے سامنے یقیناً کئی احادیث رسول موجود تھیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید علیہ اللعن کے متعلق ارشاد فرمائی تھی۔ ناظرین، سن 50 ہجری میں معاویہ نے شام کے سرکردہ افراد کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اہل شام بیعت کریں۔ شامیوں نے تو اس کے
حکم پر عمل کیا اور یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لحاظ سے معاویہ ابن ابو سفیان اسلام میں پہلا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا، اور بیٹا بھی وہ جس کی بد کرداری اور بد اعمالی کے چرچے تھے۔ جب اہل شام بیعت کر چکے تو آپ نے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم کو ایک فرمان بھیجا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کے لیے بیعت لے۔ چنانچہ مروان بن حکم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مدینہ میں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں اس کے بیٹے یزید کے لیے آپ لوگوں سے خلفاء کی سنت پر بیعت لوں، جیسا کہ ان کی دور میں نامزدگی کا طریقہ رائج تھا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہا، نہیں نہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان نے سن 51 ہجری میں مدینہ میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور کچھ دوسرے قریشی حضرات سے ملاقات کی۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کے لیے تمام لوگوں سے بیعت کے سلسلے میں عبداللہ ابن عمر کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اے ابن عمر، تم تو یہ کہتے تھے کہ جس دن مجھ پر کوئی امیر نہ ہوگا اس دن مجھے چین نہ ہوگا، اور اب تم خلافت کے معاملے میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر فوراً کھڑا ہو گیا اور کہا، آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں اور ان کے بھی بیٹے تھے، اور ان کے بیٹوں سے آپ کا بیٹا یزید ہرگز بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اس انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ بس آج بھی وہ کسی شخص کی خلافت پر اجماع کر لے تو میں بھی قبول کر لوں گا۔ آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں رخنہ اندازی کرنے والا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ سن کر معاویہ ابن ابو سفیان خاموش ہو گیا اور عبداللہ ابن عمر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلایا تو ان سے بھی یہی کہا، تو آپ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں ہم نے آپ کو وکیل بنایا ہے؟ اللہ کی قسم ہم نے آپ کو وکیل نہیں بنایا۔ اللہ کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام مسلمان جمع ہوں اور آپس میں مشورہ کریں اور پھر اس کا انتخاب کریں، ورنہ میں آپ کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تفرقہ بازی کا بوجھ آپ کے کندھوں پر رہے گا۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، جو کچھ میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، اگر میں یزید کو اس کی لیاقت اور ہوش مندی کی وجہ سے ولی عہد بنا رہا ہوں تو اس کام میں میری مدد فرما۔ ناظرین، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ کیا معاویہ ابن ابو سفیان یزید کی بدعمالیوں اور اس کی بدکرداری سے واقف نہیں تھا؟ وہ ہرگز واقف تھا، تو یہ ہوس تخت نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، اگر یزید علیہ اللعن کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے کو احادیث پیغمبر کے تناظر میں دیکھا جائے تو سب جاننے اور واضح احادیث کی موجودگی کے باوجود کیا یہ انحراف نہیں؟ معاویہ ابن ابو سفیان کچھ عرصے کے بعد بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان با اختلاف روایات 4 یا 5 رجب سن 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے وفات پانے کے فوراً بعد اس کا بیٹا، جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کر دیا تھا، اس نے اپنا حاکم ہونے کا اعلان کیا تو مسند حکومت پر آ کر بیٹھ گیا اور حکومت یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یزید ابن معاویہ بنو امیہ کا دوسرا ظالم و جابر حاکم تھا۔ اس نے معاویہ ابن ابو سفیان کے بعد 680 عیسوی سے 683 عیسوی تک حکومت کو سنبھالا۔ اس کے دور میں اس کے حکم پر واقع کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے رفقا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور یزید علیہ اللعن کے دربار میں اس کے حکم پر لے جایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری سونپی۔ عبید اللہ ابن زیاد اس کا قریبی دوست اور ہمراز تھا، اور جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور اس کے سامنے آیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید رکھا۔ اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا، جسے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ یزید ابن معاویہ
علیہ السلام کے دور میں واقع کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک واقعہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستان رقم کی اور مدینہ میں قتل عام کیا۔ ناظرین، یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے صحابی، صحابیوں کی اولادیں، تابعین اور حفاظ قرآن و حدیث کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز ادا نہ ہو سکی۔ روایات ہیں کہ 1,000 اہل مدینہ خواتین، جن میں صحابیات اور اصحاب کی عورتیں شامل ہیں، کی عصمت دری کی گئی اور 1,000 خواتین کو ناجائز حملہ کیا گیا۔ ناظرین، یزید علیہ السلام کے اس حملے سے 3 دن تک مدینہ میں اسلام معطل رہا۔ ناظرین، ہرہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں چونکہ مدینہ کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اسی لیے اس کو ہرہ کہتے ہیں۔ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ یزید علیہ السلام کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنے کے باوجود واقع کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد اس کا فسق و فجور دیکھ کر غیر مطمئن واپس آ کر بتایا کہ یزید ابن معاویہ شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے اور یزید ابن معاویہ فاسق و فاجر ہے۔ اہل مدینہ سب منبر نبوی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ سمجھا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید ابن معاویہ علیہ السلام جیسے ظالم کے درپردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ دیا، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ ان واقعات کا علم جب یزید ابن معاویہ کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود یہ احکامات جاری کیے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا، جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 دن تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب کو لوٹ لینا اور 3 دن تک مدینہ میں تم لوگوں کے لیے حلال کرتا ہوں۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانگی اختیار کی۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اس عرصے میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے تو انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت کئی صحابہ شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید ابن معاویہ کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کی غلامی اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی اور انکار کی صورت میں یا یہ کہنے پر کہ قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، مدینہ الرسول پر حملہ سن 63 ہجری میں ہوا جو واقعہ ہرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی دور کا ایک بہت شرمناک المیہ تھا۔ یزید ابن معاویہ علیہ السلام کا تاریخی بدترین جرم واقعہ ہرہ کہلاتا ہے جو ذوالحج سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ ناظرین، کوئی بھی ایسا مورخ نہیں ہے جس نے اسے بیان نہ کیا ہو، یعنی یہ تمام مورخین کے نزدیک درست ہے۔ یزید ابن معاویہ علیہ السلام وہ بدبخت شخص تھا جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ تھا اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن، سیاہ دل، نہایت موٹا، بدنما، کثیر و شار یعنی کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، فاسق و
فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ شخص تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ نے فرمایا، خداوند عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ انجام دیا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا شخص بنو امیہ کا شخص ہو۔ واقعہ ہرہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح سے یہ ملعون تڑپتا رہا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اس سے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواس رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب غضب الہی کی مار تھی۔ بس بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ناظرین، حسن بصری تابعی علیہ رحمت سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید ابن معاویہ کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان علیہ اللعن صرف 3 برس 6 ماہ تخت پر شرارت و خباثت کر کے ربیع الاول سن 64 ہجری کو شام کے شہر حمص کے علاقے وارین میں 39 سال کی عمر میں جہنم رسید ہوا۔ ناظرین، یزید علیہ اللعن کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اسے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رولیاں منانے کے بہانے اس نے یزید علیہ اللعن کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے عالی موالی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبا دیا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ ملعون کی موت کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے، ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہ ہو سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یزید مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر وہ لانتی کبھی نہ اٹھ سکا۔ یزید علیہ اللعن کی موت کے بعد اہل حجاز و یمن، عراق و خراسان نے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اہل شام و مصر نے یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو اپنا جانشین بنایا۔ معاویہ ثانی اگرچہ یزید کی اولاد میں سے تھا لیکن آدمی نیک اور صالح تھا اور باپ کے ناپاک افعال کو دل سے برا جانتا تھا۔ اس نے حکومت کو ٹھوکر ماری۔ وہ اس وقت ہی سے بیمار تھا اور آخر تک بیمار رہا اور کچھ ہی عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بستر مرگ پر تھا تو مرنے سے پہلے لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامزد کر دیں، تو معاویہ ابن یزید نے کہا کہ جب میں نے خود حکومت کا ذائقہ نہیں چکھا تو پھر اس کی تلخی کو کیوں چکھوں، یعنی میں اپنے بعد کسی کو نامزد کرنے کا وبال کیوں اپنے سر لوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یزید کے بیٹے معاویہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا تو اس
اس نے جو خطبہ دیا اس میں یہ کہا میرے باپ کو حکومت دی گئی، وہ نالائق تھا، نواز رسول سے لڑا، ان کی عمر کم کر دی اور اہل بیت اطہار پر ظلم کیا۔ ناظرین، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے شکی باپ یزید ابن معاویہ علیہ اللعن سے اعلان برات کیا اور خود کو حکومت سے الگ کر لیا۔ ناظرین، ادھر تو امام زین العابدین یزید کے پاس سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، ادھر یزید کا اہل مدینہ سے اپنی بیعت لینے کا خبیث مرض پھر جاگ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ اس کی طرف سے بات لے کر عثمان نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایک جماعت کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق بھیج دیا، لیکن جب یہ جماعت دمشق سے مدینہ واپس آئی تو یزید کے فسق و فجور کا آنکھوں دیکھا حال علی اعلان اہل مدینہ کے سامنے بیان کرنے کے بعد بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ اہل مدینہ کے یزید کی طرف سے مقرر کردہ عامل عثمان ابن محمد کو مدینہ سے باہر نکال دیا اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن حضرت منذر بن زبیر نے کہا کہ اے عبداللہ بن حنظلہ، تمہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بیعت لینے کا حق کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو ان کی شان اطہر کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت ابن حنظلہ نے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا، مجھ جیسے مصیبت زدہ مظلوم کے پاس آپ حضرت کیسے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ابن حنظلہ آگے بڑھے اور تفصیل سے آنے کا مقصد بیان کرنے کے بعد عرض کیا، سرکار علی کے جد امجد کے وفات شعر غلام ہیں، اپنی جان حضور کے قدموں پر قربان کرنے کا عہد کرتے ہیں، لہٰذا ہم غلاموں کی تمنا ہے کہ حضور اپنے دست اقدس کو بڑھائیں تاکہ ہم سب آپ کے دست مبارک پر جان فروشی کا عہد وفا کریں۔ یہ سننا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، فرمانے لگے، خدا را اب یہ تذکرہ بیت و خلافت میرے سامنے نہ چھیڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے زخموں سے پھر خون کی دھاریں پھوٹ پڑے، میرے زخمی دل میں اب کسی نئے زخم کی گنجائش نہیں، کربلا کا ایک ایک منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، بس اب میں نے اس ذات سے اپنا معاملہ کر لیا ہے جو بے وفا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اور وہ سن رہا ہے، میں اپنے دل کے زخموں کو اسے دکھا رہا ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کے در کے ایک سجدہ شوق پر ہزاروں تاجر تک قربان، خدا را مجھے اس در سے ہٹانے کی کوشش نہ کرو، میرا دل بہت دکھی ہے، اب اسے اور نہ دکھاؤ۔ جب صحابہ نے اور زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرا اس مدینے میں رہنا آپ لوگوں کو پسند نہیں تو میں آج ہی اس غریب و مظلوم خاندان کو ساتھ لے کر کہیں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کوئی میرا غم دوبارہ تازہ نہ کر سکے۔ صحابہ کرام نے یہ کیفیت دیکھی تو خاموش ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی بات بدستور باقی رہی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے صرف اس خوف سے یزید کی بیعت سے انکار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسنے لگے اور ہمارے اوپر عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے۔ یزید چونکہ جانتا تھا کہ جب تک امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا وجود مبارک باقی ہے، میری فاسقانہ و فاجرانہ تمناؤں کو آزادی نصیب نہیں، اس لیے کہ نواز رسول میری کجروی اور بے راہ روی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں فرمائیں گے، لہٰذا عرض نینوا میں ظلم و ستم کا یہ ڈرامہ سٹیج کیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ شہادت امام علی مقام اس کے لیے مسرت کا باعث ہوئی۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا اس دار فانی سے کوچ کرنا تھا کہ یزید کھل کھیلا، زنا، لبطات، حرام کاری، بھائی بہن کے رشتے کا خاتمہ، سود و شراب وغیرہ علل اعلان رواج پا گئے۔ جہاں تک اس کی شقاوت اپنے جوہر دکھا سکی، گناہوں اور جرائم کو جتنا بھی پھیلا سکا اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ یزید کی شقاوت اور سیاہ بختی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت اسے یہ اطلاع ملی کہ اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی اور عامل مدینہ عثمان کو شہر سے نکال دیا ہے تو وہ آگ بھگولا ہو گیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، یزید کو مدینہ رسول پر حملہ کرنے والی شکی فوج کے لیے ایسے ظالم و جابر سالار کی ضرورت تھی جو اس کے ظلم و ستم کا مظہر کامل ہو۔ چنانچہ یزید کی نگاہوں نے مصرف بن عقبہ جیسے شکی القلب کو کھوج نکالا۔ جس وقت یزید مصرف کے پاس پہنچا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے اور لوٹ مار کرنے کا ناپاک پروگرام پیش کیا تو باوجود اس کے کہ مصرف فالج کے اثر سے قریب اٹھنے بیٹھنے سے معذور تھا، لیکن جوش سقاوت سے اٹھ
کر بیٹھ جاتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے کہ یزید، آپ نے اصول مقصد کی حاضری میں اتنا صحیح انتخاب کیا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اہم کام میرے علاوہ کوئی اور دوسرا انجام بھی نہیں دے سکتا۔ ناظرین، یزید نے تقریباً 20,000 پیدل اور سوار فوج مصرف کی سرکردی میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دی۔ یزید علیہ اللہ نے حکم دیا کہ اگر اہل مدینہ میری بیعت قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ بلا روک ٹوک مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لینا، ان پر کسی قسم کی رعایت نہ برتنا۔ مصرف کو یزید نے جب یہ کہا تو اس کی شقاوت و خباثت دگنی ہو گئی۔ یزیدی فوجی مدینہ منورہ پر پوری طاقت سے حملہ ہو گئے۔ اہل مدینہ یزید کی ہتھیار بند فوجوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اس نے مدینہ منورہ پر غلبہ پایا تو اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ اہل مدینہ میں جسے پاؤ قتل کر دو، جو سامان پاؤ لوٹ لو، میں نے مدینہ کے مسلمان عورتوں کو تم پر حلال کر دیا ہے۔ ناظرین، بس اس حکم کا سننا تھا کہ یزیدی فوج کھل کھیلے۔ تقریباً 1700 اصحابہ کرام اور تابعین کو شہید کیا گیا، 700 حفاظ قرآن شہید ہوئے، 97 سرداران قریش اور تقریباً 10,000 عام مرد و خواتین اور بچے قتل کیے گئے۔ یزیدیوں نے عام مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا وہ محتاج بیان ہی نہیں۔ مقدس صحابہ کرام کے گھروں میں زبردستی داخل ہو کر وہ لوٹ مار مچائی اور بد تہذیبی کا وہ ننگا ناچ کیا کہ ایک بغیرت انسان اس کے خیال سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یزید کے بے شرم اور بے غیرت فوجیوں نے مدینہ منورہ کی مقدس خواتین کی بالجبر عصمت دری کی اور ان کی عصمت و عفت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق قریباً 700 سے 1000 خواتین جن میں صحابیات اور تابعیات شامل تھیں ان کی عصمت دری کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 عورتوں کے بدن سے ناجائز اولادیں پیدا ہو گئیں۔ وہ مقدس مسجد نبوی جس کے فرش خاکی کو قدم رسول ہی نہیں بلکہ سید المرسلین کی روشن پیشانی چومنے کا بھی شرف حاصل ہے، جو نبی آخر الزماں کے باعظمت صحابہ کرام کی مقدس عبادت گاہ ہے، اس میں ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہے، جس کا ایک ٹکڑا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آج یزیدی کتے اسی مسجد مقدس کے ستونے سے اپنے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں۔ کئی روز تک مسجد نبوی کتوں اور گھوڑوں کے لیے کھلی رہی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت یزیدی مسجد نبوی کی عزت و حرمت پامال کر رہے تھے، اس وقت میں موجود تھا، جو دیوانہ وار مسجد نبوی کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہا کرتا تھا۔ شامی مجھے دیکھتے اور ہنستے ہوئے یہ کہتے کہ یہ دیوانہ یہاں نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے۔ پھر جب نماز کا وقت آتا اور روزہ مقدسہ سے آذان کی آواز آتی تو اسی میں اپنی نماز ادا کر لیتا۔ ناظرین، یزیدیوں کی کمینگی کی شاید ہی ایسی کوئی مثال مل سکے کہ جب وہ لوٹتے لوٹتے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کے مکان میں پہنچے اور ان باعظمت جلیلۃ القدر صحابی کے ہاں کچھ نہ پایا تو انہوں نے آپ کی داڑھی کے بال نوچ لیے۔ ناظرین، شہر مدینہ اور اہل مدینہ پر مصرف کے مظالم کی اجمالی داستان آپ نے سن لی۔ اب یہ شکی ازلی مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، اس لیے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے نپٹنے کے بعد مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کر دینا۔ مصرف ابھی مکہ مکرمہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستے میں عذاب الہی نے اسے اپنے خوفناک پنجے میں جکڑ لیا۔ اس کا پیٹ مواد اور پیر سے بھر کر تنور کی مثل پھول گیا اور ایسی تکلیف پہنچی کہ ہر وقت تڑپتا رہتا تھا، ایسی شدت کی تڑپ کہ جس کے لیے مائے بیاب کی تڑپ کی کوئی مثال مناسبت نہیں رکھتی۔ غضب کی اس تکلیف اور ذلت و رسوائی کے ساتھ موت نے اسے وادی جہنم میں دھکیل دیا۔ مرتے وقت اس نے یزید کے کہنے کے مطابق حسین بن نمیر کو اپنی سپہ سالاری سپرد کر دی۔ ناظرین، معاویہ ابن ابو سفیان کے وفات کے بعد جب یزید تخت حکومت پر قابض ہوا اور عامل مدینہ کے پاس اہل مدینہ سے بیعت لینے کے لیے احکامات بھیجے تو اس وقت عبداللہ بن زبیر مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے تھے اور اہل مکہ نے عامل مکہ کو نکال کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور انہی کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تھا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک جب کہ حسین بن نمیر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسما کے صاحبزادے تھے۔ یزیدی فوج مدینہ منورہ میں اپنی کمینگی کا کھلا مظاہرہ کرنے کے بعد حسین بن نمیر کی سرکردگی میں مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوئی۔ جس وقت یزیدی فوج مکہ مکرمہ پہنچی تو پہلے حضرت ابن زبیر نے مکہ مکرمہ کے باہر ہی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن حالات کو سازگار نہ پایا تو شہر میں واپس آ کر دروازے بند کر لیے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر
لیا۔ ان کی نگاہ بد میں نہ تو مدینۃ الرسول کی کوئی عظمت و وقت تھی اور نہ ہی بیت اللہ شریف کی۔ یہاں سبھی نے اپنی خباثت اور کمینگی کے اظہار میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ منجنیق کے ذریعے خانہ خدا پر مسلسل اتنی کثرت سے سنگباری کی کہ صحن کعبہ میں ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آتے تھے۔ مسجد حرام کے کئی ستون شہید کر دیے، غلاف کعبہ کو جلا دیا، بیت اللہ شریف کے دروازے کا پردہ نکال کر آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ مینڈا جو جنت سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے فدیہ میں آیا تھا، اس کے دونوں سینگ خانہ خدا کی چھت میں لگے ہوئے تھے۔ یزیدیوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور جلا کر خاک کر ڈالا۔ غرض کے خانہ کعبہ بغیر لباس کے رہ گیا۔ اچانک ایک دن غیرت حق جلال کے آثار آسمان سے ظاہر ہوئے۔ انتہائی تیز اور پریشان کن ہوا چلنے لگی، آسمان سے آگ برسنے لگی۔ جس منجنیق کے ذریعے خانہ خدا پر سنگباری کی جا رہی تھی تو وہ منجنیق اور اس کے چلانے والے سب کے سب جل کر خاک کے سیاہ ہو گئے۔ ابھی یزیدی اس کار الہی کو دیکھ کر سہمے ہوئے تھے کہ اسی دن ان کو یزید علیہ اللعن کی موت کی اطلاع ملتی ہے۔ حسین بن نمیر اور اس کے کمینے ساتھی ابھی خانہ خدا اور مکہ مکرمہ کی عزت و آبرو سے جی بھر کر کھیل بھی نہیں سکے تھے کہ یزید نے مر کے ان میں انتشار پیدا کر دیا۔ یزید کے